تو ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں کامن گولز کے حوالے سے، لیکن عقیدے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ عقیدے میں تو ہم کسی صلح کلی کو بھی برداشت نہیں کرتے، جو کسی بدعقیدہ کے ساتھ سٹیج شیئر کرے ہم اسے بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ عقیدہ ایک ہی ہے، اہل السنت والجماعہ۔ آپ اشاعرہ میں سے ہوں یا ماتوریدیہ میں سے ہوں، آپ اشعری ہوں، ماتوریدی ہوں، سنی ہوں، آپ شافعی ہو سکتے ہیں، مالکی ہو سکتے ہیں، حنبلی ہو سکتے ہیں، حنفی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو برطانیہ میں الحمدللہ شافعی ہیں شافعی، لیکن اپنے نام کے ساتھ رضوی بھی لکھتے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا بھائی فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصول میں سارے ایک ہیں ہم، ہاں اصول میں، عقیدے میں ہم سب ایک ہیں، اعلیٰ حضرت کی فکر والے ہیں۔ تو اسی حوالے سے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، مجھے کہا گیا کہ عقیدے پر چونکہ ہماری تربیتی نشستیں ہوتی ہیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی، ہاؤ ٹو ڈسکور یور ٹیلنٹ، اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا، بنگلہ دیش کے نوجوانوں کے لیے بڑے اہم پیغامات بھی ذہن میں ہیں۔ کس طرح آپ کاروبار کی طرف جائیں، اپنے آپ کو سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل طے کر کے اللہ جل وعلا نے آپ میں کون سی خوبی رکھی ہے اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کر کے اپنے گولز کو مقرر کرنا، اپنے اہداف کو مقرر کرنا، اور ان گولز کو پھر اچیو کرنے کے پریکٹیکل میتھڈز کیا ہیں، کس طرح آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، مایوسی سے کس طرح بچیں، خوشیاں کیسے حاصل کریں۔ ان تمام موضوعات پر بھی میرے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن مجھے کہا گیا کہ سب سے پہلے تو عقائد ہیں، بھئی عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر کیا کامیابی حاصل کرنی، اگر آخرت میں ناکامی ہے تو پھر دنیا میں کامیابی کا ہم نے کیا کرنا ہے، اصل تو عقیدہ ہے۔ تو میں چند باتیں عقائد پر کر کے اگر وقت ملا تو میں آخر میں 2-4 باتیں اس حوالے سے بھی، سیلف ڈسکوری، ول پاور کیا ہے، قوت ارادی کو مضبوط کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے، اپنے آپ کو جو ول پاور جو لوگ نہیں رکھتے اس ول پاور کو بنانے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، میں کوشش کروں گا اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ کچھ صوفیات کی تعلیمات کی روشنی میں بھی اور کچھ کامیاب زندگی گزارنے کے حوالے سے جو قرآن و سنت اور دور حاضر کے سائیکالوجسٹ کی وہ تعلیمات جو قرآن و سنت کے موافق ہیں ان کی روشنی میں ہمارے خاص پیغامات ہوتے ہیں، اگر وقت ملا تو اس پر بھی بات کروں گا۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، محبوب یاد کیجئے، یہ جو از ہے نا علماء نحو کے نزدیک اس کا متعلق اذکر ہوتا ہے، یاد کیجئے، یاد کیجئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ جل وعلا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انبیاء کے عہد کی یاد دلا رہا ہے۔ یاد کیجئے، ایک اسپریچول ورلڈ میں، عالم ارواح میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں تمام انبیاء جمع ہوئے تھے۔ اللہ جل وعلا نے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، ایک کووننٹ لیا تھا۔ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے۔ یہ فزیکل مینیفیسٹیشن سے قبل ہے، یہ لباس بشریت میں ملبوس ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، عالم ارواح کا واقعہ ہے، اسپریچول لائف کا واقعہ، اس میٹافزیکل ورلڈ سے پہلے، میٹافزیکل ورلڈ میں اس فزیکل ورلڈ سے پہلے ہم بھی تھے، حضور بھی تھے، انبیاء تھے، ساری مخلوقات انسان کی صورت میں جو آج موجود ہیں، انسان اولیاء ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، عام لوگ ہیں، سارے اسپریچول ورلڈ میں موجود تھے۔ بشری لبادہ اوڑھنے سے قبل ایک ملاقات ہوئی تھی، ایک عہد ہوا تھا۔ اللہ جل وعلا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملاقات کی یاد دلا رہا ہے۔ محبوب یاد کیجئے، یاد کیجئے عالم ارواح کی ایک ملاقات۔ دیکھیے ابھی 2 دن قبل ہماری ایک کانفرنس تھی چٹاگنگ میں جس میں علامہ ہارون صاحب موجود تھے۔ اگر میں علامہ ہارون صاحب کو کہوں کہ علامہ صاحب یاد کیجئے، 2 دن پہلے چٹاگنگ میں ایک کانفرنس ہوئی ہے، میں ان کو یاد دلا رہا ہوں، یاد کیجئے آج سے 2 دن پہلے چٹاگنگ میں کانفرنس ہوئی ہے۔ کوئی یہاں کھڑا ہو کے کہے یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ علامہ صاحب کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا، تو وہ علامہ صاحب کی توہین تو کر رہا ہے، ساتھ مجھے بھی جھوٹا کہہ رہا ہے۔ وہ
کہہ رہا ہے ثاقب تو جھوٹ بول رہا ہے، صرف ان کی توہین نہیں کر رہا، مجھے بھی جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے محبوب یاد کیجئے عالم ارواح کی وہ ملاقات، وہ عہد جو انبیاء سے لیا تھا۔ اب کوئی عقل کا اندھا، عقل سے خالی شخص یہ کہے کہ محبوب فقط 1400 سال پہلے دنیا میں آئے، فقط بشر ہی ہیں، بشریت سے قبل حضور کا وجود ہی نہیں تھا، نورانیت مصطفیٰ کا منکر کوئی کہے حضور ہماری مثل بشر ہیں، اس سے قبل حضور کا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ یاد دلا رہا ہے حبیب یاد کیجئے عالم ارواح کا وہ عہد، اب کوئی کہے حضور موجود ہی نہیں تھے، وہ فقط حضور کی گستاخی نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اور اسی لیے تو ان لوگوں نے کہا نا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، امکان قسم کی ساری بات یہی ہے، ان کے سارے نظریات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، ہر نظریے کو دیکھو اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس ایک آیت، چونکہ مجھے کہا گیا تفسیر قرآن کی روشنی میں عقیدہ اہل سنت بیان کیا جائے، تو اس ایک آیہ مبارکہ سے بے شمار عقائد پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوا، اس آیت سے ہمیں یہ دلیل ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بشری لبادہ اوڑھنے سے قبل بھی تھا، اور وہ کون ہے؟ وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے محبوب اس عہد کو یاد کیجئے۔ عہد کیا تھا؟ اللہ جل وعلا نے انبیاء سے ارشاد فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب اللہ جل وعلا تمہیں کتاب دے اور حکمت دے، کتاب دے اور حکمت دے، اور پھر آ جائے ثم جاءکم، آ جائے تمہارے پاس رسول، کون؟ مصدق لما معکم، وہ رسول جو مصدق ہو، تصدیق کرنے والا ہو، کس چیز کی؟ لما معکم، وہ کتابیں جو تم پر نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مصدق فرمایا، تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا۔ میں نے ایک کتاب ابھی حضرت کو پیش کی، دیگر علماء کو پیش کی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انبیاء سے، ہے انبیاء میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، اور پھر میرا نبی آ جائے، میرا رسول آ جائے، کون؟ جو تصدیق کرنے والا ہو، کس چیز کی؟ ان کتابوں کی جو تم پر نازل ہوئی ہیں، ان کا مصدق ہو، ان کی تصدیق کرنے والا ہو۔ میں یہاں پر کسی بزرگ کو کتاب پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں علامہ صاحب میری یہ کتاب آپ دیکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس کتاب کی تصدیق کریں، تصدیق کریں۔ تصدیق کے لیے میں علماء کی بارگاہ میں ایک کتاب پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کتاب کو رکھیں اور اس کی تصدیق کریں۔ اب کوئی عالم دین میری اس کتاب کی تصدیق کرے، جس کو کتاب میں تصدیق کے لیے پیش کر رہا ہوں، بتائیے وہ بڑا عالم ہے اس کتاب کا یا میں بڑا عالم ہوں؟ جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کا وہ بڑا عالم ہوگا۔ یعنی جس عالم کو میں اپنی کتاب دے رہا ہوں کہ حضرت علامہ صاحب اس کتاب کو پڑھیے اور اس کی تصدیق کیجئے، جس کو تصدیق کے لیے جس کی بارگاہ میں کتاب پیش کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس فن کا وہ بڑا عالم ہے، اسی لیے تو مصدق بنے گا نا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے جماعت انبیاء جب میرا رسول آ جائے مصدق بن کر، تصدیق کس چیز کی؟ ان کتابوں کی جو تم پر نازل ہوئی۔ پتا چلا موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا علم بعد میں دیا گیا، آمنہ کے لال کو پہلے دیا گیا۔ پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کا علم بعد میں دیا گیا، آمنہ کے لال کو پہلے دیا گیا۔ پتا چلا داؤد علیہ السلام کو زبور کا علم بعد میں دیا گیا، مدینے والے آقا کو پہلے دیا، کیونکہ مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ مصدق لما معکم۔ دیکھیے یہود اور نصارہ کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے اسلام پر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم جاءکم، یہ جو ثم ہے نا یہ ترتیب کے لیے بھی آتا ہے، تاخیر کے لیے بھی آتا ہے۔ ثم جاءکم یعنی جب سارے آ جائیں ان سب کے بعد
قرآن کریم کی اس ایک آیت سے پہلے تو ہمیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ملا، حضور نور ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور علم غیب ایسا جانتے ہیں کہ بازی کے جتنے انبیاء ہیں ان سے بھی زیادہ اور ان کی کتابوں کا علم ان سے زیادہ جاننے والے آقا ہیں۔ تو ایک عقیدہ ہے نور مصطفیٰ، ایک عقیدہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کہا یہ عدل نہیں ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے چونکہ ہم پہلے آئے، ہمارے انبیاء پہلے آئے، ہم ان کی امت ہیں، تو جو پہلے والے ہیں، جو پہلے آنے والے ہیں، ان کی امت پہلے جنت میں جانی چاہیے۔ ان کی یہ سوچ ہے کہ وہ پہلے جائیں ان کے نزدیک۔ ہم تو کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے، یہ تمہاری بات تو ہو ہی نہیں رہی، ہم تو ان لوگوں کو مانتے ہی نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج کے یہود و نصارہ مومنین ہیں علیہ باللہ۔ مومن کہہ دیا نا، کتنی بڑی توہین کر دی اسلام کی، اسلامی نظریات کی، اسلامی عقائد کی، کہ کہا کہ یہ یہود اور یہ نصارہ یہ مومنین ہیں، اور کہیں کہہ دیا کہ یہ بلیورز ہیں، پھر کہا کہ ہم بلیورز کہتے ہیں مومن نہیں کہتے، پھر تعویلات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عجیب فکر ہے، عجیب سوچ ہے، لیکن ہم تو اپنے عقائد بیان کریں گے نا، اپنے نظریات بیان کریں گے۔ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے کہ یہ جتنے آج اس بات کے مدعی ہیں یہ سارے جہنمی ہیں، یہ جنتی نہیں ہیں۔ جب ہم جنتی کہتے ہیں کن کو؟ وہ جو ان انبیاء کے دور میں ان کے امتی تھے اور ان کے نظریات کی تحریف سے قبل ان کے نظریات کو ماننے والے تھے، وہ جنتی تھے۔ اگر تم ان کی بات کر رہے ہو تو سنو، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ثم جاءکم، جب سارے انبیاء آ جائیں تو سب کے آنے کے بعد آخر میں حضور آئیں گے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے ایک عقیدہ یہ بھی ملا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ ایک تو عقیدہ ملا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فالو کر رہے ہیں نا۔ تیسرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں۔ تو یہود و نصارہ نے کہا اگر آخری ہیں تو ان کی امت بھی آخر میں جنت میں جائے نا۔ کہا آخری ہیں تو ان کی امت آخر میں جائے، ہم چونکہ پہلے آئے ہیں تو ہمیں پہلے جانا چاہیے۔ میں نے کہا کاش تم نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کیا ہوتا تو اعلیٰ حضرت تمہیں خود بتا دیتے، ارے نادانو تم کہتے ہو آخری ہیں، ہاں ہاں وہ آخری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آخری بھی ہے، لیکن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے ہمیں کیا عقیدہ ملا؟ وہ آخری بھی ہے، وہ اول بھی ہے۔ اگر ہم پہلے جنت میں جائیں گے تو اس لیے جائیں گے کیونکہ ہمارا نبی آخری بھی ہے، اول بھی ہے، اول کی نسبت سے ہم پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس پر تو بے شمار آیات، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلم ہوں، اور پھر مؤمنین، اور دیکھیے مؤمنین اور مسلمین یہ کون ہیں؟ ملائکہ بھی مسلمین ہیں، سارے انبیاء مسلمین ہیں۔ اب جس کو مسلم کہو گے، جبریل مسلم ہے یا نہیں؟ میکائیل مسلم ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہے یا نہیں؟ انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے۔ جب یہ سارے مسلم ہیں اور حضور فرما رہے ہیں میں سب سے پہلا مسلم ہوں، پتا چلا حضور جبریل سے بھی پہلے مسلم ہے، حضور میکائیل سے بھی پہلے مسلم ہے، حضور اسرائیل سے بھی پہلے مسلم ہے، حضور عیسیٰ سے بھی پہلے مسلم ہے، موسیٰ سے بھی پہلے مسلم ہے، آدم سے بھی پہلے مسلم ہے۔ ابھی تو میں صرف ایک ہی قرآن کریم کی ایک ہی آیت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ایک آیت ہمارے کتنے مسائل کا حل کرتی ہے۔ اللہ جل وعلا نے انبیاء سے فرمایا جب وہ آ جائیں تو کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور مدد کرنا۔ اب یہ لام توکید ثقیلہ ہے، نون توکید بھی آیا، لام تاکید کا نون توکید ثقیلہ بھی آیا، تین تاکیدیں آ گئی، ضرور بالضرور۔ اب یہ ایمان والے ہیں۔ اچھا یہاں یہ دیکھیے انبیاء میں سے کسی نے یہ نہیں کہا یا اللہ تو جانتا ہے ہم اس وقت اپنی قبروں میں ہوں گے، تو جانتا ہے، اللہ کو تو علم ہے نا کہ چند انبیاء کے علاوہ باقی سارے انبیاء اس وقت اپنی قبروں میں ہوں گے جب آقا آئیں گے۔
تو کسی نبی نے یہ نہیں کہا ہے اللہ، یہ جو ہے نا امر حاضر معروف، یہ مدرک بھی ذات کے لیے آتا ہے اور متحرک بالارادہ کے لیے آتا ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ انبیاء سے خطاب تو ہو رہا ہے لیکن انبیاء سن نہیں رہے، عجیب عجیب تعویلات پیش کرنے کی کوشش کی، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ مدرک بھی ذات بھی ہیں، متحرک بالارادہ بھی ہیں۔ امر مخاطب معروف، امر حاضر معروف کا معنی ہی یہی ہے، جسے مخاطب کیا جائے، جو سن رہا ہو، اپنے ارادے سے حرکت بھی کر رہا ہو، اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ چلا تم نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ صرف جانتے ہو، نہ نحو جانتے ہو، نہ بلاغت جانتے ہو، نہ منطق جانتے ہو، بس تم باتیں کرنے جانتے ہو، صرف باتیں کرنا جانتے ہو۔ تو دیکھیے کہا ایمان لانا، کسی نبی نے نہیں کہا یا اللہ تو جانتا ہے اس وقت ہم اپنی قبر میں ہوں گے، اور جو قبر میں جائے وہ تو مردہ ہوتا ہے، قبر میں جانے والا تو مردہ ہوتا ہے۔ کیا کسی نبی نے علیاذ باللہ اللہ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ تو فرما رہا ہے جب میرا حبیب آ جائے، یہ اس معروف تفسیر کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں میں، معروف تفسیر جو دوسری تفاسیر ہے نا اس کی روشنی میں بھی بہت سارے نکات ہم پیش کرتے ہیں، وہ معروف تفسیر اس کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اب انبیاء نے یہ سوال نہیں کیا مولا ہم تو قبر میں ہوں گے، قبر والے تو مردہ ہوتے ہیں۔ پتہ چلا قبر والوں کا زندہ ہونا یہ عقیدہ بریلی سے نہیں آیا، یہ عیسیٰ کا عقیدہ بھی ہے، یہ موسیٰ کا عقیدہ بھی ہے، یہ سارے انبیاء کا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ انہیں فرما رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قبر میں ہوگے تو کیا کرنا، اللہ نے کچھ ارشاد فرمایا ہے نا، ایمان لانا، اور پھر یہ فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ نصر ینصر کیا ہے، مدد کرنا۔ کسی نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض کی کہ یا اللہ جب تو موجود ہے، تو مشکل کشا، تو حاجت روا، تو پروردگار عالم، تو پالنہار، تو خلاق کائنات، جب تو موجود ہے تو تیری موجودگی میں کسی غیر کا مددگار ہونا تو شرک ہوتا ہے۔ کیا کسی نبی نے یہ کہا؟ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو موجود ہوگا، ہمیں مدد کے لیے حکم فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے غیر اللہ کا مدد کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا تو شرک والا عقیدہ ہے۔ پتہ چلا انبیاء اس عقیدے کو اپنے ادوار میں بھی بیان کرتے رہے، اللہ بھی مددگار، اللہ کے پیارے بھی مددگار، نبی بھی مددگار، ولی بھی مددگار، اور اللہ کے غیر کے مدد کا عقیدہ رکھنا یہ نہ بنگال کا عقیدہ، نہ شاہ جلال کا عقیدہ، نہ خواجہ کا عقیدہ، نہ پیر عبد القادر کا عقیدہ۔ ارے یہ عقیدہ قرآن سے آیا ہے، سنت سے آیا ہے، سارے انبیاء کا ہے، سارے اولیاء کا ہے۔